الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافے کے لیے آپ کے فضائل و کمالات پر مشتمل واقعات، احادیث، فضائل، یہ اپنے بچوں کو خاص طور پر آپ سنائیں. محض نظر و نیاز تک نہ رہے کہ ہر ایک کی ہوتا ہے گھر میں کہ آج بڑی رات ہے، میرے پاس سوالات آنے شروع ہو گئے تھے کہ روزہ رکھنا ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ بچوں کو اگر معلوم ہے تو صرف اس حد تک ہوگا کہ چلو آج بڑی رات ہے کوئی، مگر وہ بڑی رات کیوں اور کیسے حاصل ہوئی تھی تو وہ واقعات بتانا یقیناً ایمان کی تازگی کا بھی سبب بنے گا، اور قرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرب نبی جب ہوگا تو قرب الہی عز و جل خود بخود ہوگا. یعنی اللہ کا قرب بھی آپ کو نبی کے قرب سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور نبی پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و شوکت ہے، جو آپ کو عظمت ملی تمام انبیاء سے بڑھ کر. اور دیکھیں اگر خاندان میں کسی کے بچے کی وہ پوزیشن نہ آئے یا وہ منصب نہ ملے اور آپ کے بچے کو وہ منصب ملے، خود بخود دل میں ایک پراؤڈ بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے، فخر بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ کا جو دل ہے نا وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوتا، وہ اپنے الفاظ میں اپنی خوشی نہیں بیان کر سکتے. تو آپ اس چیز کو اس سے زیادہ محسوس کریں کہ میرے نبی ہیں، ہمارے نبی کہ جن کے ہم امتی ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف دیا، ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا تھا اور کسی نبی کو نہیں ملا تھا. تو اللہ کے کتنے محبوب ہوئے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ نبی اللہ نے ہمیں دے دیا اپنے کرم سے. تو یہ واقعات لازمی بتائیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دیے، اور بہت سارے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، بہت سارے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے معجزات، لیکن ان کے جو معجزات تھے ان کے زمانے تک تھے، پھر ختم. اب ان کا کوئی معجزہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہے ابھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہے ابھی؟ نہیں ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ اژدہا بن جاتا تھا، مگر وہ معجزہ ان کے زمانے تک تھا، ختم. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک پتھر پر وہ عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، وہ جب بس ان کے زمانے میں تھا، اب ہے نہیں. لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کی صورت میں آج بھی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہے، اور بہت سارے مسلمان بچے بچیوں کے دلوں کے اندر محفوظ ہے حفظ کی صورت میں، اور اسی طرح اس کی تعلیمات کی صورت میں. تو قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا، اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ رب ذوالجلال نے لیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو ہم جب معجزہ سنتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، عصا ہوتا تھا اور وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا، تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس عصا کو ہم بھی دیکھتے وہ اژدہا کیسے بنتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہاتھ پھیرتے تھے تو اندھا بیٹھا اسے نظر آنا شروع ہو گیا، کوڑی کا مریض آیا اس کے ہاتھ یوں پھیرا جسم پہ تو اس کا جسم تندرست ہو گیا. ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو آپ کے اور میرے نبی کا معجزہ قرآن وہ تو ہے ہمارے پاس، دیکھو کتنا دیکھنا ہے، بار بار دیکھو، پڑھو، پڑھاؤ، اس کا علم اپنے اندر سمو. تو یہ تو ہے نا معجزہ. اور کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ عصا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ کا تھا، لیکن دیکھو وہ بھی اس وقت تک تھا اور ختم، اور اس میں اتنا تجسس پیدا ہوتا ہم دیکھتے. لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی صورت میں محفوظ زبر، زیر، پیش، جزم، کسی چیز کی کوئی مسٹیک نہیں ہے، اور قیامت تک قرآن میں مسٹیک نہیں کر سکتا کوئی، نہ نکال سکتا ہے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا نا جو رب ذوالجلال ہے، اور اس کی حفاظت میں جو چیز چلی جاتی ہے پھر اسے نہیں کوئی خراب کر سکتا.
اسے نہیں کوئی تبدیل کر سکتا. اور چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے, بدل سکتے ہو تو جاؤ لے آؤ ایسی صورت. لا سکا کوئی؟ تو معجزہ دیکھنے کی آرزو ہے, جستجو ہے تو قرآن کو دیکھو. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ. اور دوسرا عظیم معجزہ جو میرے اور آپ کے آقا کو ہی ملا اور قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا اور نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا, وہ ہے معراج شریف کا معجزہ. معراج شریف ماہ رجب کے مہینے میں مختلف اقوال ہیں, مہینے کے اعتبار سے, دن کے اعتبار سے, رات میں ہوئی, دن میں ہوئی, کون سا دن تھا وغیرہ. لیکن جو معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اعلان نبوت کے 11ویں سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے, سورہ بن نجم میں اس کا تذکرہ ہے, اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ ایسی معراج اور ایسا عروج عطا کیا کہ اب اس کا تذکرہ 1500 سال گزر چکے ہیں, ہوتا رہتا ہے, ہر سال ہوتا ہے. خطبہ کرتے ہیں, منبر پر واعظین کرتے ہیں, کتابیں لکھی گئی اس معجزے کے بارے میں اور لکھی جا رہی ہیں, اس کے نکات بیان کیے جا رہے ہیں. لیکن اس معجزے کی مکمل تفسیر یا کوئی کہا جائے کہ بالتفصیل اس میں جو کچھ نبی پاک کو ملا وہ بیان کیا جا چکا ہو, ایسا نہیں. بیان کیا ہی جا رہا ہے اور قیامت تک کیا جاتا رہے گا. اور جو کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں حاصل ہوں گی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوگا. تو ضروری ہے یہ کرنا. اس کے اوپر اگر آپ کلام کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معراج کروائی کیوں, کیا حکمتیں تھی, فلسفہ معراج کیا تھا, ریزن کیا تھا, کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 آسمانوں سے اوپر عرش, لامکان, سدرۃ المنتہا کے اپنے دیدار کروایا. تو اس کی بھی بڑی پیاری حکمتیں علماء نے بیان کی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے. لیکن دیکھیں جس مہینے میں, جس سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کروائی گئی نا, تو وہ سال تھا. ایک تو اس سے پہلے کی بات سمجھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اگر غم ہو, اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا سا رنج بھی پہنچے. آپ رنجیدہ ہوتے تھے کسی بات سے, آپ کو کسی بات سے ملال ہوتا تھا, دکھ ہوتا تھا, تو آپ کے دل کی تسکین کون کرتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیتا تھا, آپ کے دکھی دل کو قرار آ جاتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ فرماتے تھے کفار کو کہ بھئی ایک اللہ کی طرف آؤ, اس کی عبادت کی طرف آؤ, بتوں کی پوجا نہ کرو ورنہ جہنم میں چلو گے, یہ تمام, تو وہ بجائے ماننے کے آپ کو پتہ ہے کتنی انہوں نے اذیت دی, آپ کو معاذ اللہ کیا کیا القابات سے نہیں نوازا, مطلب برے الفاظ آپ کی بارگاہ میں کہے انہوں نے. تو آخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر رنجیدہ تو ہوتا تھا نا, تو آپ کے قلب کی تسکین پھر کون کیا کرتا تھا؟ اللہ آیت نازل فرماتا تھا کہ محبوب پریشان نہیں ہو. آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے نا اور انہوں نے دعوت دی, تو دین کی تبلیغ میں, دین کی دعوت دینے میں ان کو بھی اسی طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس راہ میں اکیلی نہیں ہوں, اس راہ کی مسافر میں اکیلی نہیں ہوں, اور اس سفر میں صرف مجھے ہی تکلیفیں نہیں آ رہی بلکہ یہ سفر ہی ایسا ہے, اتنا کٹھن ہے اور اتنا پر خطر ہے, اتنا کانٹوں والا ہے, لیکن اس کے بعد تو بہت راحت ہے کہ اس میں جو بھی آیا اسے آزمایا جاتا ہے. تو انبیاء آئے, انہوں نے بھی حق کی ہی بات کی تھی, مگر انہیں بھی ان مشرکین نے, کفار نے ستایا, بہت ستایا. فوراً ایمان نہیں لے کر آئے, کچھ جن کے حصے میں ہوتا تھا ایمان لے آتے تھے, اور جن کے حصے میں ازلی بدبختی تھی وہ کافر ہی رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیتا تھا. تو اسی طرح
جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، یہ وہ سال تھا جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور یہ آپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے دین میں۔ جب آپ دین کی تبلیغ کرتے تھے اور کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا نا، تو آپ کے چچا ابو طالب آپ کے دفاع کیا کرتے تھے۔ تو ان کا انتقال ہوا، آپ کو رنج ہوا۔ پھر اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جو آپ کی سب سے بڑی سپورٹر تھی، سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی، آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی دین میں مدد کرنے والی، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے ہر چیز سے۔ تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ڈبل ہو گیا، دوہرا ہو گیا، بہت رنج ہوا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کو طائف کا سفر بھی یاد ہوگا، آپ طائف تشریف لے کر گئے، ان طائف والوں نے بھی آپ کی قدر نہیں کی اور آپ پر پتھر برسائے، لہو لہان کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب آپ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، حضرت جبریل امی کو بھیجا۔ حضرت جبریل امی ام ہانی کے گھر دیوار جو چھت ہے وہاں سے آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل امی نے آپ کو جگایا نہیں، بلکہ اتنے ادب کے ساتھ اپنے جو کافوری لب تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں اقدس پر لگائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کھلی، بیدار ہوئے، تو فرمایا یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے۔ تو پھر آپ کو معراج کی طرف لے جایا گیا۔ تو آپ کے دل کی رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا اور کہا، اے محبوب، آپ ان کی تکلیفوں کی طرف نہ دیکھیں، یہ جو آپ کو اذیتیں دے رہی ہیں اور آپ کو جو رنج ہوا، لیکن آؤ میرا دیدار کرو، مجھے دیکھو۔ اور اللہ کو دیکھنے کی تمنا کس کی نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عجائبات دکھائے کہ پھر ظاہر آپ کا غم ختم ہو جانا تھا، ہلکا ہو جانا تھا، تو اپنے خاص قرب میں جگہ عطا فرمائی۔ اسی طرح جب ایسا موقع آیا، اسی طرح ایک اور موقع پر جب کفار نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، تو عاص بن وائل کافر تھا، کہنے لگا ان کے صاحبزادے تو مر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کا تو نام لینے والا آگے کوئی نہیں ہوگا، بس یہ بھی جائیں گے تو بس ان کا نام بھی، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسکین دینے کے لیے اللہ نے سورہ کوثر نازل کی۔ اے محبوب، جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، آپ ان کی باتوں کی طرف نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، آپ کو نہر کوثر عطا کر دی، آپ پر وحی ہم کرتے ہیں۔ تو اے محبوب، قرآن ہم نے آپ کو دے دیا، آپ ان انعامات کی طرف دیکھیں، ان تکالیف کی طرف نہ دیکھیں۔ اسی طرح کفار نے یہ سوچا کہ ان کی جماعت تو مسلمانوں کی مکہ میں مٹھی بھر ہے، یہ مسلمان، یہ جو نبی ہے، ان کا دین ہم مکہ سے باہر نہیں جانے دیں گے، ان کو مکہ کے اندر ہی ختم کر دیں گے، مٹھی بھر تو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ ورفعنا، اے محبوب، یہ کہتے ہیں آپ کا ذکر نہیں ہوگا، سن، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں اے محبوب آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اذان میں دیکھ لے، خطبوں میں دیکھ لے، واعظین اگر وعظ کرتے ہیں، منبر پر ہو، جہاں بھی ہو، جہاں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی اعلان ہوتا ہے، اس کی بھی گواہی دی جاتی ہے۔ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو؟ وہ لوگ سمجھتے تھے بیٹا ہوتا ہے تو آگے نام چلتا ہے، بغیر بیٹے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا چرچا کر دیا، اور ایسا چرچا کر دیا کہ دنیا کے کونے کونے میں ذکر ہے، جہاں کسی کا بھی ذکر نہیں ملے گا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملے گا۔